لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم باقاعدہ طور پر فقہ التفسیر کورس کا آغاز کر چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کو سٹارٹ کریں گے اور سورہ بقرہ کی 1 تا 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں، جو کہ ہمارے پہلے لیکچر کے بعد کچھ بچیوں کا سوال تھا کہ تفسیر عثمانی اور تفسیر آسان قرآن کا کیا مطلب ہے۔ تو تفسیر عثمانی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ان آیات کی تفسیر میں میں نے آپ کو تفسیر عثمانی یعنی کہ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر لکھی ہوئی ہے وہاں سے استفادہ کرنے کے بعد آپ کو لیکچر تیار کر کے دیا ہے، اور تفسیر آسان قرآن جہاں پہ یہ ہے وہاں پہ تفسیر آسان قرآن کا حوالہ ہے، یعنی وہاں کی تفسیر جو ہے ان آیات کے تحت بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ کو کبھی کسی حوالہ کی ضرورت پڑے تو آپ تفسیر عثمانی اور تفسیر آسان قرآن سے جا کر استفادہ کر سکتے ہیں، اور سنانے کے وقت میں جب آپ سنانا چاہیں تو اس تفسیر کو جو روزانہ کے لیکچر میں آپ کو پڑھائی اور بتائی جاتی ہے ان کو اپنے الفاظ میں کنورٹ کر کے سمپل الفاظ میں اگر آپ سنانا چاہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ سب اس طرح سے سنا سکتے ہیں۔ بس وہ آسان الفاظ اس طرح سے ہوں کہ صحیح مفہوم اور معنی میں کوئی تردد پیدا نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ آئے، یعنی الفاظ کا چناؤ اور استعمال اس طرح سے ہو جس سے قرآن کریم کے معنی اور تفسیر میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ سیم انہی الفاظ کا یاد کر کے سنانا جو میں آپ کو لیکچر میں بتاتی ہوں یا جو الفاظ میں استعمال کرتی ہوں ضروری نہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کیا ہیں ان کے بارے میں ہم ابھی تفسیر میں بات کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین ہدایت والی ہے یہ ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، الَّذِينَ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو نازل کیا گیا ان سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ ایمان لاتے ہیں آخرت پر۔ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہ تھا 5 آیات کا ترجمہ۔ اس کے بعد ہم تفسیر پر بات کریں گے۔ الف لام میم تفسیر آسان قرآن۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ تفسیر عثمانی میں حروف مقطعات کی کیا تفسیر کی گئی ہے؟ تفسیر عثمانی میں ہے کہ ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں، ان کے اصلی معنی تک اوروں کی رسائی نہیں، بلکہ یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو بوجہ مصلحت اور حکمت ظاہر نہیں فرمایا، اور بعض اکابر سے
جو ان کے معنی منقول ہیں اس سے صرف تمثیل، تنبیہ اور تسہیل مراد ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے تو اب اس کو شخصی رائے کہہ کر تغلید کرنا، غلط قرار دینا محض شخصی رائے ہے جو تحقیق علماء کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی جہاں بھی آپ کو یہ الف لام میم ہا میم عین سین قاف یہ مختلف صورتوں کے شروع میں آپ سب کو ملیں گے، تلاوت قرآن کے وقت آپ انہیں پڑھتی بھی ہوں گی، تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہے کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کسی حکمت کی بنا پر اللہ کے نبی کو لوگوں کو بتانے سے منع کر دیا، امت کی تبلیغ سے منع کر دیا، لیکن یہ چیز کہنا کہ اب ہم ان کے معنی کی تلاش میں پڑیں، انہیں ڈھونڈیں، یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے ہمارا کوئی دینی یا دنیاوی کوئی بھی مسئلہ منسلک نہیں کہ اگر ہمیں ان کے معنی نہیں پتہ چلے تو ہماری کوئی چیز ادھوری رہ جائے گی، دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے ان کی تحقیق میں پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ تفسیر آسان قرآن یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو اس کی یہ ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، کتاب میں کوئی شبہ والی بات نہیں۔ یعنی اگر کسی بندے کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، تو اس بندے کی عقل میں خرابی یا کمی کی وجہ سے، کتاب میں کوئی ڈاؤٹ یا شک نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس کے لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مومن، اس لیے اس کے معنی کے اعتبار سے اس کی ہدایت سب کے لیے، خواہ کافر ہو یا مسلم۔ لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو بے دیکھی یعنی غیب کی باتوں پر، اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پرہیزگاری اور ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ یعنی متقین سے کون سے لوگ مراد ہیں، کیا مطلب ہے ڈرنے سے، پرہیزگاری سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ غیب کی باتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہاں پر آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے بالغیبی کے بے دیکھی چیزوں پر، باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن میں غیب کا لفظ استعمال فرمایا، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ تو ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن میں ان کا ذکر ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتلائی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت اور دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ان متقی بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو غیب کی چیزوں کو بغیر دیکھے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات پر یقین کر کے دل سے مانتے ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں، جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی تو پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو یہ امتحان نہ ہوتا۔ یعنی اگر ہم جنت، دوزخ، فرشتے ان چیزوں کو دیکھ کر ایمان لاتے پھر اس میں امتحان تو نہ ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا، لیکن ان کے باوجود بے شمار دلائل ایسے ہمیں عطا فرمائے کہ جب ہم میں سے کوئی بھی انسان
ذرا سا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے، ٹھیک ہے، یعنی آپ سب نے اس جذبے سے قرآن کے ترجمے تفسیر کو سیکھنا ہے کہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے، اور خیال دل میں یہ رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے، یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل جو ٹھیک ہیں سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائے، یعنی جو قرآن کے واضح دلائل ہیں اس کو سیکھنے میں، پڑھنے میں کہیں میری نفسانی خواہشات، میری مصروفیات، میری دنیاوی ضروریات، یہ ساری چیزیں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا ہے، اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات جو آپ کے ذہن میں پہلے سے دین کے بارے میں آپ نے سنائی باتیں ہیں آپ کے مائنڈ میں، دل و دماغ میں، ان سب کو خالی کر کے پھر آپ نے اس قرآن کی تفسیر کے ترجمے کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تو اس سے واقعتاً انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملے گی۔ یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو پہلے جو آپ نے علم سنا ہے، پڑھا سیکھا ہے، صرف ایسے ہی کہیں بھی دیکھ کے سن لیا، پڑھ لیا، ان سب چیزوں کو، خیالات کو نکال کر اب جو آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو دھیان اور توجہ سے سیکھنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے ہدایت دیں گے انشاءاللہ۔ تفسیر عثمانی یعنی اس کے کلام الہی ہونے اور اس کے جملہ مضامین کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جاننا چاہیے کہ کسی کلام میں اشتباہ یعنی ڈاؤٹ، شبہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو خود اس کلام میں کوئی غلطی اور خرابی ہو، یا سننے والے کے فہم میں کوئی خلل ہو، یعنی کہ سننے والے کے عقل میں، دماغ میں کوئی خلل ہو، ایب نارمل ہو۔ نمبر 1 صورت میں تو محل ریب یعنی شک کا محل یہ کلام ہے، اور دوسری صورت میں محل ریب یعنی جو شک کی جگہ ہے، جو ڈاؤٹ کا محل ہے، حقیقت میں سمجھنے والے کی عقل ہے۔ کلام بالکل حق ہے، اگرچہ اس کو اپنی نافہمی سے وہ کلام محل شک معلوم ہوا، بس اس آیت میں ریب یعنی شک کی صورت کی اول صورت کی نفی فرما دی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو اب یہ شبہ کہ کلام اللہ کے کلام الہی اور حق ہونے میں تو سب کفار کو ریب اور انکار تھا، یعنی شک تھا اور وہ انکار بھی کرتے تھے، تو پھر اس نفی کے کیا معنی، ٹھیک ہے۔ تو باقی رہی دوسری صورت کو، اس کو آگے چل کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے آخر قرآن تک جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، یعنی ہم نے سورہ فاتحہ میں کل کے لیکچر میں ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اب ذالک الکتاب سے وہ ہدایت والا سفر اور راستہ شروع ہو رہا ہے جو آخر قرآن تک جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سننے کی، سمجھنے کی، مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تفسیر آسان قرآن۔ جو لوگ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ہدایت والا راستہ مانگا تھا، ذالک الکتاب سے وہ راستہ شروع ہو رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا جو ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب، ٹھیک ہے، اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ غیب کے کیا معنی ہے۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا یا جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں بیان کی گئی ہے، یعنی ان کی دوسری صفت ہے جو بدنی عبادتوں میں سے سب سے اہم ہے۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ، صدقات وغیرہ آ جاتے ہیں، جو کہ مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کن لوگوں کی صفات ہیں جو ہدایت والے راستے پر چلیں۔ آج کے دور میں ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور بن دیکھی چیزوں پر تو چلے ایمان لاتے ہی ہیں، جنت، دوزخ، جہنم، ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، ہم محشر کو بھی مانتے ہیں، لیکن
جہاں بات آتی ہے مال خرچ کرنے کی، صدقات کی، وہاں سب سے فرسٹ پہ ہم اپنی ضروریات اور چوائس کو رکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہماری خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، صدقہ بعد میں۔ ہم اتنی لاپرواہی کرتے ہیں جو فرض زکوٰۃ ہے وہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو آج آپ سب نے قرآن پڑھ لیا کہ ہدایت والے لوگ کون ہیں؟ جی وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ سب نے جو شادی شدہ ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کے پاس زیور ہے، اپنے زیور کا حساب لگانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اپنی فرض زکوٰۃ تو کم سے کم ضرور ہی ادا کریں، اور اس کے ساتھ نفلی جو صدقات ہیں ان کی بھی روٹین اور عادت بنائیں۔ تفسیر عثمانی یعنی جو چیزیں ان کے عقل اور حواس سے مخفی ہیں، جیسے کہ دوزخ، جنت، ملائکہ وغیرہ، ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان امور غائبہ کا منکر ہدایت سے محروم ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ سب طاعتوں کی اصل 3 ہیں۔ نمبر 1 جو باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، نمبر 2 جو بدن سے تعلق رکھتی ہیں، نمبر 3 جو مال سے تعلق رکھتی ہیں۔ بس اس آیت میں تینوں کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ اگلی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تفسیر آسان قرآن یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا، آپ کے بعد کسی بھی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد یہاں آیت میں ہے نا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی، جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اور اگرچہ یہ آخرت بھی غیب ہے یعنی اندیکھی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا تذکرہ پہلے سے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے، یعنی عقیدہ آخرت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تمام زندگی کو ٹھیک راستے پر رکھتا ہے، اس میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ تفسیر عثمانی اس آیت سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا بیان تھا جن مشرکین نے ایمان قبول کیا یعنی اہل مکہ، اور اس آیت میں ان کا بیان ہے جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مشرف با اسلام ہوئے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تفسیر عثمانی یعنی اہل ایمان کے دونوں گروہ مذکورہ بالا، دنیا میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت میں ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی، جس سے معلوم ہو گیا کہ جو نعمت ایمان اور اعمال حسنہ سے محروم رہے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں۔
اب ان دونوں فریق مومنین سے فارغ ہو کر اس کے آگے کفار کی حالت بیان کی جائے گی، جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔